19ویں صدی کی اندھیری گھڑی میں جب پیشاور گستاخوں کی گستاخیاں عروج پر تھیں، ابھرا ایک دین سے وفادار، دل میں محبت رسول کی شمع جلائے، جوابی کارروائی کی خواہش لیے، جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے ناموس رسالت کی ڈھال، جس نے اہل سنت کو جلا بخشی اور دین کا ڈنکا بجایا، امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث و محقق بریلوی نور اللہ تعالی مرقدہ۔ بریلوی جو تھے اعلیٰ حضرت، جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، یہ نسیان کے بھی زیادہ مریض تھے، یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی جلد بھول جایا کرتے تھے، ان کی یادداشت کمزور تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اینک کہیں اونچی، اینک بعض لوگوں کی عادت ہو جو اینک پہنتے ہیں چشمے، وہ اکثر و بیشتر کام کرتے کرتے کبھی اینک اٹھا کر کے اپنے پیشانی پہ لگا لیتے ہیں یا سر پہ ٹکا لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کام کرتے کرتے انہوں نے ماتھے پر کہیں اینک رکھ لی اور گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ اینک کدھر گئی، ہمارا چشمہ کدھر گیا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے کافی دیر پریشان ہو جانے کے بعد میں، ڈھونڈنے کے بعد میں، اچانک جب ان کا ہاتھ ان کی پیشانی پر لگا تو ان کو پتہ چلا کہ اینک تو پیشانی ہی پہ رکھی ہوئی ہے اور میں دوسری جگہ ڈھونڈ۔ یہ دیکھو، یہ عبد المحسن نام ہے، یہ ابھی کا مفتی ہے، یہ موجود ہے زندہ، عبد المبین ابقان، کیا ابکیان، عجیب عجیب نام بھی ہوتے ہیں ان کے۔ یہ دیکھو الٹی آ جائے اس کو، یہ دیکھو کیا ہے، یہ اپنے گھر کی تو حالت دیکھو۔ یہ زبیر علی صحیح ابھی بھی مرا ہے، تو اس کی شکل کیسی دکھ رہی ہے۔ یہ طالب الرحمان زندہ ہے، ابھی دیکھ لیجیے۔ اب ان کو دیکھو، ایسا نہیں لگتا کہ کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا، ساری شکل جناب کی سی تھی۔ تو ان کو اپنے گھر نہیں دیکھ رہے کہ لعنتیں تو ان کے چہروں پہ پڑ رہی ہے تمہارے بڑے بڑے ملاؤں کی، اور وہ اعلیٰ حضرت کے بے پڑھے لکھے لوگوں کا نام ہے وہابی۔ اعلیٰ حضرت نسیان کے مریض تھے، یعنی ان کو بھولنے کی بھی بیماری تھی۔ پھر دلیل میں ایک واقعہ پیش کیا کہ ایک مرتبہ چشمہ سر پہ ایسا لگا لیا، خیال نہیں رہا، چشمہ ڈھونڈ رہے پورے گھر میں، اور جب پورا ڈھونڈ کے تھک گئے، چشمہ نہیں ملا، بیٹھے، جب پیشانی پہ ہاتھ گیا پریشانی میں تو دیکھا رہے آئینک چشمہ تو یہاں ہے، تو کہا اس سے پتہ چلا کہ بھولنے کی بیماری تھی۔ اس کا جواب دیکھ لیجئے، پہلے ایک مختصر جواب اور پھر تاریخ کے حوالے سے جواب دوں گا، جس کا کوئی مائیکلال غیر مقلد رد نہیں کر سکتا۔ پہلا جواب سن لیجئے۔ اصل میں انسان کی فطرت ہے، جس کام میں وہ مصروف ہوتا ہے نا، جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے تو دوسرے کاموں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، ایک انسانی فطرت ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پڑھنے لکھنے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ میری والدہ جب بھی مجھے بولتی ہے نا بازار جاؤ اور یہ سامان لاؤ، تو دو چار آئٹم میں ضرور بھول جاتا ہوں۔ میری والدہ ہنس کے مذاق میں بولتی ہے کیسا ہے تو کو کتابیں یاد رہتی، دلیلیں یاد رہتی، واقعات یاد رہتے، دو چار سامان بلا تو دو بھول کے آتا۔ تو وجہ کیا؟ دلچسپی نہیں ہے۔ جس کام میں انسان کی دلچسپی نہیں، ان باتوں کی طرف وہ زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ حالت کی دلچسپی علم، تعلیم، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اس طرف تھا، یہ چشمے، یہ کپڑے، یہ کھانا اس طرف نہیں تھا۔ یہ تو ایک عرفی بات کی۔ اب دلیل سن لیجئے۔ امام مسلم کا آپ نے نام سنا ہے؟ امام مسلم کتنے بڑے امام ہیں؟ ان کی صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے، اس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ اس صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، ایک حدیث بھی، اتنے اہتمام سے لکھا، لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ آپ کو پتہ ہے امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا؟ پتہ نہیں وابڑوں کو پتہ ہے کہ نہیں بھی۔ اس کو تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے جلد 11 صفحہ 64 پہ بیان کیا واقعہ ان کے انتقال کا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث تلاش کر رہے تھے، ایک حدیث کی ضرورت تھی ان کو، رات میں وہ حدیث کی تلاش میں بیٹھے، چراغ روشن ہے، تو اسی بیچ میں کسی ان کے چاہنے والے نے ایک ٹوکرا بھر، پوری ایک ٹوکری بھر کھجور لا کے پیش کر دیا۔ حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور کھجور بھی کھا رہے ہیں، ہوش نہیں، رات بھر میں پوری کھجور کھا گئے ٹوکرا بھر۔ کون؟ امام مسلم پوری کھجور کھا گئے۔ اور جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ نے لکھنا موقوف کیا، اب فجر کے پڑھنا ہے، تو جب ٹوکرے پہ نظر پڑی تو ایک دم گھبرا گئے کہ پورا ٹوکرا بھر میں نے کھجور کھا لی۔ اسی ہیبت سے آپ کو اٹیک آیا اور آپ کا وصال ہوا۔ تب کئی امام بخاری کی بھی یادداشت کمزور، امام مسلم کی بھی یادداشت کمزور تھی، اور اگر وہ بھی نسیان کے مریض تھے تو یاد رکھیے، اگر کوئی راوی نسیان کا مریض ہو تو اس کی روایت پھر معتبر نہیں رہتی، ضعیف ہو جائے گا۔ تو بھی امام، اور اسی طرح امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا بھی انتقال زیادہ کھجور کھانے سے ہوا۔ ایک مرتبہ ایک مسئلے کی تلاش میں تھے، خادم میں کسی نے تحفے میں کھجور پیش کر دیا،
کھجور کھاتے رہے خیال ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ حال یہ ہوا پوری کھجور کھا گئے، جب صبح ہوئی بالکل ویسی واقعہ ہے، ہیبت آئی، بعض روایتوں میں آیا کہ قلب حرکت قلب کی وجہ سے مطلب ان کا دورہ پڑا دل کا، انتقال ہو گیا، اور بعض میں آیا کہ کھانے کی وجہ سے حیضہ ہو گیا تھا۔ تو اب امام مالک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ حال تو یہ ہے کہ صحیح مسلم اٹھائیے آپ کتاب المساجد اور حدیث نمبر 1176 عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے، امام ابو داؤد نے بھی، امام ترمذی نے بھی، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، دارمی نے، مسند احمد، ابن خزیمہ، ابو یعلا نے، حاکم نے، بہقی نے، سب نے لایا۔ ایسا شاید ہی کوئی محدث ہو جس نے حدیث کو نقل نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی، دوسری رکعت میں سرکار نے سلام پھیر دیا، سرکار نے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں کمی ہو گئی رکعتوں میں؟ آپ نے فرمایا اگر رکعتوں میں کمی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ تو آپ نے اور صحابہ سے پوچھا، اور ایک آگے دوسری ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ذوالیدین ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، تو سرکار نے ان کا نام رکھ دیا تھا ذوالیدین، دو ہاتھوں والا، بڑے بڑے ہاتھ تھے۔ انہوں نے وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کمی فرما دی۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہر صحابی نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید نماز میں کمی کر دی گئی ہے۔ تو کہا نماز میں کمی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جو سرکار نے جملے استعمال فرمائے حدیث میں آیا، فرمایا قالا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا، فرمایا میں بھی ظاہراً تمہاری طرح بشر ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فائزہ نسیتو فذکرونی، تو جب میں کچھ بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اب اس حدیث میں سرکار خود کہہ رہے کہ میں بھی بھولتا ہوں، اب اس پہ بھی کہیں گے کہ رسول اللہ کو بھی نسیان کی بیماری تھی کہ یہ بھی یاد نہیں رہا کہ 2 رکعت ہے کہ 4 ہے کہ 3 ہے، کہ جاہل ہی کہہ سکتا ہے، اہل ایمان نے کیوں؟ اس کی تشریح میں امام قاضی عیاض نے بڑی پیاری بات کہی کتاب الشفا میں۔ امام قاضی عیاض نقل کرتے رسول اللہ کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ میں رب کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ رب کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت ہو جائے۔ اب اس میں سنت کیا ہوئی؟ آگے آتا ہے کہ سرکار نے پھر فرمایا کہ جب تم میں سے نماز میں کوئی بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ سجدہ سہو کر لے۔ اس سے پہلے سجدہ سہو کیا تھا صحابہ نہیں جانتے تھے، سجدہ سہو کا حکام نام ملے وہاں سے، اور رسول اللہ بھولے نہیں، در حقیقت معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سرکار اپنے رب کے دیدار میں اتنے مئے تھے، کیونکہ سرکار کی خود حدیث ہے کہ نماز ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور نہ ہو تو پھر کم از کم یہ تصور کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آقا کا حال یہ تھا کہ تصور یہ تھا کہ خدا خوب دیکھ رہے ہیں، تو جب خدا کے تصور میں اور خدا کو دیکھ رہے ہو تو خدا کے دیدار میں اتنے مئے ہو گئے کہ رکعتوں کے تعین کا خیال نہیں رہا، تو اللہ کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ کیا یہاں بھی وہی بات کرو گے؟ تو بہرحال یہ اعلیٰ حضرت کے بھولنے کا بیماری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلچسپی جس طرف ہے اس طرف کا معاملہ ہے۔ دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے ایمان کی صفٹی کے لیے واللہ 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 واللہ، سارے بولو واللہ۔